بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کورس کوڈ 837 ایجوکیشنل ریسرچ کا لیکچر نمبر 10 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے تعلیمی تحقیق کی اقسام۔ اور اس کی جو پہلی اقسام آج ہم پڑھیں گے، جو اس کی پہلی قسم ہے، وہ ہے تاریخی تحقیق، ہسٹوریکل ریسرچ۔ تاریخی تحقیق ہمیں زمانے ماضی سے آگاہ کرتی ہے۔ تاریخ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک بامعنی ریکارڈ ہے۔ تاریخی تحقیق کے ذریعے سے ماضی کے واقعات کی چھان بین کے بعد اس کی اصل نوعیت تحقیقی روپ میں دیکھا جاتا ہے۔ ان واقعات کا اس طرح سے تجزیہ کیا جاتا ہے کہ ان سے کوئی عموماً اصول واضح کیے جا سکیں، زمانہ حال کا درست فہم حاصل ہو اور مستقبل کے متعلق پیشن گوئی کی جا سکے۔ یہاں پر یہ سمجھانا بھی ضروری ہے کہ کسی ایک لفظ کے واقعات کا زمانے کے اعتبار سے اندراج تاریخی نہیں کہلا سکتا۔ اس طرح کسی واقعے کے بارے میں کسی صحافی کی رپورٹ یا کسی اخبار کا اداریہ تاریخ نہیں کہلائے گا۔ ایک شخص یا حکمران یا بادشاہ کے حالات ان کی اس وقت تک تاریخ کا اثر نہیں بنیں گے جب تک کہ تمام دستیاب شہادتوں کے تجزیے کے بعد ان پر محققانہ نگاہ ڈالی جائے۔ اس کی وضاحت ہم دو مثالوں سے کرتے ہیں۔ اگر ہم اورنگزیب عالمگیر کے متعلق اس کے مذہبی، معاشی حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے تنقیدی جائزہ لیں اور اس بات کو معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ اس نے کن حالات میں کیا کارنامے سر انجام دیے اور مختلف حالات میں ہم اس واقعات سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں اور کون سے عمومی اصول واضح کرتے ہیں، تو ہم اس مطالعے کو تحقیق کا درجہ دے سکتے ہیں۔ جب ایک محقق ان مراحل سے گزرتا ہے تو وہ دراصل ایک مسئلے کے حل کے لیے سائنسی طریقہ کار استعمال کرتا ہے، اور اسی طریقہ کار کا استعمال اس کی کاوش کو تحقیق کا درجہ عطا کرتی ہے۔ آئیے تاریخی تحقیق کا مطالعہ سائنسی طریقہ کار کے مطابق درج بالا مراحل کی روشنی میں کرتے ہیں۔ مسئلے کا ارتقاء، ذرائع مواد کا جمع کرنا، ذرائع مواد پر تنقید، مفروضے کی تیاری، مواد پر بحث اور نتائج کا اخذ کرنا، یہ جو 5 اہم نکات ہیں، ہم ان کو فرداً ایک ایک کر مختصراً دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلے کا ارتقاء۔ تاریخی تحقیق کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ماضی کے کسی واقعے یا کسی تجربے یا کسی پالیسی پر تنقید کی جائے۔ تعلیم کے میدان میں اس کی ایک قسم قابل فہم مثال مدارس کو کمیانے کا فیصلہ ہے۔ جب اس پالیسی پر تنقید کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ پاکستان کے تمام ثانوی مدارس کو حکومتی تحویل میں لینا درست نہیں تھا، اس شعبے کی فضا سے تاریخی تحقیق کے لیے خوبصورت مسئلہ جنم لے گا۔ اس مقصد کے لیے محقق مواد کے ذرائع کو تلاش کرے گا، ان پر تنقید کرے گا، مواد کی تفسیر تعبیر کے بعد نتائج اخذ کر کے یہ ثابت کرے گا کہ پالیسی درست تھی یا نہیں تھی۔ ذرائع مواد کا جمع کرنا۔ تاریخی تحقیق کے میدان میں یہ ذرائع مواد پر بحث کرتے ہوئے محقق نے مختلف طریقوں سے ان کی وجہ بندی کی ہے۔ ذرائع مواد کو ابتدائی یا ثانوی مواد کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ تحقیق کے اس اصل دستاویزات یا کسی واقعے کی اولین اور شواہد ابتدائی ذرائع کا کام دیتا ہے، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے آئینی شاہدوں سے سن کر کوئی بات بتائی یا ثانوی تاریخ کا درجہ رکھتا ہے۔ تاریخی تحقیق میں ان میں سے کوئی سابی ذریعہ اختیار کر کے مواد اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع پر تنقید۔ تاریخی تنقید کے میدان میں جب کوئی دستاویز محقق کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ اس کے دو طرح سے تنقید کرتا ہے، ایک ہوتی ہے خارجی، داخلی۔ مفروضے کی تیاری۔ تاریخی تحقیق میں اکثر جب مسئلے کی شناخت ہو جاتی ہے تو اس مفروضے کا تعین بھی کر لیا جاتا ہے۔ ایک مورخ کے لیے یہ مفروضہ وہ روشنی کا معیار ہوتا ہے جس کے گروہ کی سب کوششیں مرکوز ہوتی ہیں۔ یہ لازمی نہیں کہ وہ اس مفروضے کو درست ثابت کرنے کے لیے اپنی کوشش کرے۔ وہ نہایت ہی دیانتداری کے ساتھ مواد کا تجزیہ کرتا ہے۔ نتیجے کے طور پر چاہے وہ مفروضہ درست ہو، ثابت ہو یا غلط، اس کی تحقیق مکمل ہو جاتی ہے۔ مواد پر بحث و نتائج اخذ کرنا۔ ایک محقق جب یہ بحث مکمل کر لیتا ہے کہ اسے معلومات ابتدائی ذرائع سے مل گئی ہے یا ثانوی ذرائع سے، اور بھرپور دستاویزات خارجی اور داخلی تنقید کر کے مواد کا انتخاب کر لیتا ہے، تو وہ مشکل ترین مراحل میں داخل ہو جاتا ہے جہاں اسے تمام معلومات کا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ تجزیہ مواد اپنی ذاتی پسند و ناپسند کو پشت پردہ ڈال کر جمع شدہ مواد کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔
تاکہ وہ اس مطابق نتائج اخذ کرنا چاہے، اس کا مفروضہ درست ثابت ہو یا غلط، اس کے بعد وہ نتائج مرمت کرتا ہے۔ بیانی تحقیق سے مراد وہ تحقیق ہے جو موجودہ چیزوں کی زیر بحث لاتی ہے، اس کا تعلق ان حالات، واقعات، تعلقات، رسومات، عقائد، پالیسیوں سے ہوتا ہے جو اس وقت مروج ہیں۔ بیانی تحقیق میں صرف مواد کو اکٹھا نہیں کیا جاتا بلکہ مواد کا تجزیہ بھی کیا جاتا ہے، اس طرح اس کی تشریح بھی کی جاتی ہے تاکہ مستقبل کی اس کی قابل عمل پیشگوئی کی جا سکے۔ پھر جی مستقبل کی پیشن گوئی ہے۔ بیانی تحقیق میں جہاں مواد حالات کا لیا جاتا ہے وہیں یہ معلومات بھی حاصل کی جاتی ہے کہ ہم چاہیں تاکہ فیصلہ کر سکیں کہ آئندہ ہمارا کیا رخ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ معلومات بھی حاصل کی جائیں گی کہ ہم اس منزل تک کیسے پہنچیں گے، یعنی منزل تک پہنچنے کے لیے ہماری حکمت عملی کیا ہوگی۔ اب بیانی تحقیقات کے لیے آلات تحقیق۔ بیانی تحقیق میں مختلف قسم کے آلات استعمال ہوتے ہیں، مثلاً سروے، مطالعہ احوال، دستاویزی تجزیہ۔ آخر میں جو نتائج سامنے آتے ہیں ان کی تشریح اور تجزیہ کرنا، نتائج کی روشنی میں مفروضات کو قبول کرنا، یاد رکھنا اور رپورٹنگ کرنا ہوتا ہے۔ تجرباتی تحقیق اس بات پر بحث کرتی ہے کہ اگر تمام متعلقہ عوامل کو اختیار سے کنٹرول کیا جائے کیا ہوگا۔ یہ تحقیق مزاج کے اعتبار سے لیبارٹری تحقیق ہے اور اس کے نتائج زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ تجرباتی تحقیق کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر دو حالتیں بالکل ایک قسم کی ہوں لیکن ایک حالت میں کسی متغیر کا اضافہ یا کمی کی جائے تو دوسری حالت کے درمیان جو فرق ہوگا وہ متغیر کی وجہ سے ہوگی جس کا اضافہ کیا جائے گا۔ اگرچہ تجرباتی تحقیق کا اطلاق زیادہ تر طبی سائنسی علوم میں ہوتا ہے لیکن تعلیم کے میدان میں یہ بھی اس کی کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی جماعت کے 2 سیکشن اس طرح کر دیں کہ دونوں گروپوں میں تقریباً ایک جیسی قابلیت ذہنی درجے کے طلبہ موجود ہوں اور پھر ایک گروپ کو بحثیتی طریقہ تدریس یعنی ڈسکشن میتھڈ کے ساتھ پڑھایا جائے اور دوسرے کو تقریری طریقے پڑھایا جائے تو دونوں گروپوں کی تحصیل علم میں جو فرق ظاہر ہوگا یہ فرق اس طرح تدریس کی وجہ سے ہوگا جس پر برتری تجرباتی تحقیق سے آزمایا گیا۔ تجرباتی تحقیق کا استعمال سائنسی طریقہ تحقیق کا استعمال تجرباتی تحقیق کیسے ہوتا ہے اسے سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ درد سر ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کے دوسرا مسئلہ پرابلم ہے، ڈاکٹر آپ کی کئی باتیں پوچھتا ہے، آپ کی نظر، آپ کا ٹمپریچر چیک کرتا ہے، ڈاکٹر کے علم کے مطابق دوسری کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جب وہ ان وجوہات کی تشخیص کرتا ہے تو اس کے سامنے 3 مفروضے آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ درد سر کم خوابی کی وجہ سے ہو، ممکن ہے کہ اس کا بچہ بالکل ہلکا بخار ہو، اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس کی وجہ نظر کی کمزوری ہے اور ڈاکٹر اس کے بعد آپ کو نسخہ تجویز دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ 2 دن کے بعد پھر آئیے نسخہ ساتھ لے گا۔ 2 دن کے بعد آپ کہتے ہیں کہ مجھے آرام نہیں آیا، درد سر مسل جاری ہے، وہ نسخہ تبدیل کرتا ہے، پھر 2 دن کی دوا دیتا ہے، آپ صحت مند بنا دیتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر نے کیا آپ سے بات چیت کر کے آپ کا درجہ دیکھ کر یہ اندازہ لگا کہ درد سر کے متعلق جو 3 مفروض ابتدائی طور پر اس نے قائم کیے تھے ان میں سے پہلے مفروض کی بنیاد پر اس نے 2 دوائیں تجویز کی تھی لیکن 2 دن تک دوائی کے استعمال سے جو آپ کو فائدہ نہ ہوا تو اس نے دوائی بدل دی۔ یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مفروضے کو غلط پایا، وہ دوسرے مفروضے کے مطابق آپ کو دوائی دے تو آپ کو آرام محسوس ہوا، اس طرح سے دوسرا اور اس کی وجہ سے کے درمیان ایک رابط معلوم ہوا اور دوائی آپ کے مطابق ملی تو آپ کو آرام محسوس ہوا۔ تجرباتی تحقیق کی ایک بڑی موضوع اور قابل فہم مثال ہے جہاں پر عمل در عمل کے درمیان رابط قائم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔